السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضائے الہی، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم اس بات کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر سادہ الفاظ میں رضائے الہی کی تعریف کی جائے تو رضائے الہی کا مطلب ہوتا ہے جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خواہش، وہ سب یہ کیا کہلاتے ہیں؟ رضائے الہی۔ اب کائنات بنانے والا پاک پروردگار ہے، اللہ پاک ہے، تو نظام بنانے والا بھی اللہ پاک ہے۔ تو اگر نظام بنانے والا اللہ پاک ہے تو اس کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے بنایا، دنیا میں بھیجا، تو ہمیں اپنی رضا سے زیادہ اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دینی چاہیے بطور مسلمان اور مومن اور پھر انسان، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو صبر رضائے الہی کا دوسرا رخ ہے، یعنی کہ اس کی دوسری تصویر ہے۔ کس کے لیے صبر؟ انسان کے لیے صبر۔ اگر انسان کو صبر کرنا آ جائے تو وہ رضائے الہی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 پوائنٹ بتاؤں گی جو ہماری معمول کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور اس میں رضائے الہی کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اپنی رضا کو ہم اس پہ کتنا فوکس کرتے ہیں اور اس کو کتنا ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری جب خواہشات پوری نہیں ہوتی نا، کسی بھی قسم سے زندگی کسی چیز، کسی ٹاپک، کسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمارے زبان سے مختلف قسم کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اب جیسا کہ لیٹس سپوز کوئی بچہ اگر اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوا یا وہ فیل ہو گیا تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے ہی اللہ نے فیل کرنا تھا اور کسی کو نہیں کیا۔ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جب اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی نا، جو اس نے اپنے لیے چنی ہوئی ہوتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میرے دل کی خواہش یہ ہے، میری یہ بات پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو، میرا یہ ارادہ پورا ہو، اس کے جب برعکس ہو جاتا ہے تو وہاں پہ انسان کس پہ آ جاتا ہے؟ نا امیدی اور مایوسی پہ اتر آتا ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ کچھ ایسے القابات منہ سے نکالتا ہے۔ بغاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دین اسلام سے باہر ہو جائیں یا آپ کلمہ نہ پڑھیں، وہ تو ہے ہی آلریڈی، لیکن اگر ہم رضائے الہی کے خلاف بھی جائیں گے تو ہم اللہ پاک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اب اگر یہ مثال دنیاوی لحاظ سے لے لیں، پہلے میں دنیاوی بتاؤں گی اور پھر میں قرآن پاک کے حوالے سے بتاؤں گی کہ جب ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ والا کام اس طرح کرو، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن جب بچہ وہ چیز نہیں مانتا اور اپنی مرضی سے کرتا ہے تو کتنا دل دکھتا ہے ماں باپ کا، کتنا انہیں غصہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں بنانے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی خاطر اس چیز میں بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ نمبر 1۔ اب قرآن پاک کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو قرآن پاک میں ایک سورہ میں اس چیز کا ذکر ہے، بہت سی دفعہ میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، جو تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں اچھی نہیں ہوتی، اور ایک چیز وہ چیز ہوتی ہے جو تمہیں بظاہر بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ہم جب ہمارے آباء و اجداد میں یا ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں یا ہمارے پیاروں میں جب کوئی مرتا ہے تو ہم اس وقت کتنے ٹوٹ جاتے ہوتے ہیں، جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم کتنے اللہ پاک کی طرف ناراضگی پیش کرتے ہیں، کتنا ہم ماتم کرتے ہیں، کتنا پیٹتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک وہ دین کے قریب نہیں ہوتا، جب تک وہ قرآن کو نہیں پڑھتا، جب تک وہ حدیث کو نہیں پڑھتا، پھر اس چیز کو، اس کی اہمیت کا سمجھ نہیں آتی۔
تو تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رضائے الہی کے برعکس جا کے اس چیز کی نفی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بغاوت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا اگر ہو ہماری زندگی میں، ہم سے کوئی ہمارے پیارے بچھڑ جائیں یا چلے جائیں، انتقال کر دیں، انتقال کا مطلب یہ نہیں ہوتا مرنا، انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا۔ تو ہر انسان ابھی اس دنیا سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے، مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ہمیں رضائے الہی کو سامنے رکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ تو اس میں بھی ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نفس پر کنٹرول کرنا۔ اب اگر لیٹ سپوز آپ کا دل کرتا ہے کہ میں جا کے کوئی آپ کے ساتھ کسی نے لڑائی کی اور آپ واپس مڑ کے اس کے ساتھ اسی طرح لڑائی کر رہے ہیں، یا اس کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا اس پہ ظلم کر رہے ہیں، یا اس کو مار پیٹ رہے ہیں، تو یہ ایک چیز آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا غصہ کہہ رہا ہے، اور غصہ حرام ہے۔ اور غصہ کہاں سے آیا؟ نفس سے آیا۔ تو آپ کس کے انڈر آ جاتے ہیں؟ نفس کے اندر۔ لیکن اگر یہی چیز ہم آگے سے ایک اچھے طریقے سے سولو کریں، یا اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے کہ اللہ پاک کی کس چیز میں رضا ہے، ہم وہ راستہ اختیار کریں، تو بہت سے فسادات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں مختلف باتوں پہ ہوتا ہے ایسا کہ کہیں پہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے نفس کے لحاظ سے دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمیں وہ چیز رضائے الہی کو، جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو اچھا کام ہو ہمیں نہ کرنے کا دل کرے، ہم ذہن میں رضائے الہی لائیں کہ ہاں یہاں پہ رضائے الہی کی خاطر میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ اس سے انسان کے اپنے نفس کی کافی حد تک اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے عبادات کرنے کا۔ جب ہمیں عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، اکثر اوقات ہمیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہیں ہم پڑھتے، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں نہیں دل کرتا، یا ہم بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ کے سمجھے نہیں کرتا، تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے رضائے الہی کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے اللہ پاک کی رضا اس میں ہے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی لوگوں کو دکھائیں یا اس چیز سے ریلیٹڈ۔ اب سب سے آخری پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 5، کوئی بھی آپ کام کرے زندگی میں، اپنے اعمال کو اگر آپ نے اچھا بنانا ہے تو اس ٹپ کو ضرور یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں رضائے الہی ضرور شامل ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں یہی نیت ہونی چاہیے ہماری کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، یا اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہماری نیت ہو کہ رضائے الہی ہی ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے، ہم یہ کرتے ہیں۔ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہماری یہی نیت ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں تو یہی ہونی چاہیے ہماری رضائے الہی کی نیت۔ اور اخلاقیات پہ بھی جب ہم کسی سے اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ رضائے الہی۔ اور اگر کسی بات پہ کسی کی وجہ سے اپنا دل دکھ جائے تو اس پہ درگزر کر کے معاف کر دینا، یا اس کو درگزر کرنے میں بھی رضائے الہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہے۔ اگر ہم ان 5 پوائنٹوں میں ہر پوائنٹ پہ فرسٹ آف آل اگر ہم اپنے رضائے الہی کو ترجیح دیں تو ہماری زندگی کی، ہمارے نفس کی، ہماری روح کی بہت زیادہ اصلاح ہو سکتی ہے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور بیسیکلی اگر انسان اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو وہ رضائے الہی کے لیے ہی گزارتا ہے۔ تو یقیناً آج آپ کو اس چیز کی کافی رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنے رضائے الہی کے لیے ہر کام کرنے کی، چاہے وہ سانس سے لے کے بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، اس میں رضائے الہی شامل ہونا چاہیے، نفس کی کوئی خواہش شامل نہیں ہونی چاہیے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔